الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله المولانا العظيم. دیکھو، ہم انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے ہمارے اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور سب سے بڑی مصیبت ہے اللہ کا ہم سے ناراض ہو جانا. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کا سوال کیا ہے. اللہم انی اسألک رضا، یا اللہ میں تیری رضا کا سوال کرتا ہوں. اور اللہ کی ناراضگی سے اللہ کے پیارے نبی نے پناہ مانگی، حالانکہ آپ اللہ کے لاڈلے حبیب ہیں، لیکن آپ اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں. اعوذ بک من غضبک والنار، یا اللہ میں تیرے غضب سے، تیرے غصے سے، تیری ناراضگی سے اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کا انجام جہنم ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا انجام جنت ہے. اس لیے جنت کا دوسرا نام جو ہے نا مقام رضا ہے. جنت کا دوسرا نام مقام رضا ہے. اس ایک اللہ والے کا قول ہے کہ آدمی کہا لگاتا ہے، کھلکھلا کے ہنستا ہے. حالانکہ کھلکھلا کے ہنسنا جو ہے نا یہ قبر میں اندھیری لاتا ہے، اس سے قبر میں اندھیری آتی ہے. کھلکھلا کے مت ہنسو، اس سے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، اس سے دل مر جاتا ہے اور اس سے قبر میں اندھیری آتی ہے. تو اللہ والے فرماتے ہیں آدمی کھلکھلاتا ہے، کہا لگاتا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اللہ کا راضی ہونا. اس آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے طائف پیدل گئے، قریب 100 کلومیٹر ہے، اور طائف میں آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوا ہم جانتے ہیں. آپ کو طائف سے نکالا گیا، آپ کو پتھروں سے مارا گیا. مارنے والے انیک ہیں، مار کھانے والا ایک ہے. آپ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو چکے ہیں. آپ کے ساتھ جو خادم تھے اس نے آپ کو کندھے پر ڈالا ہے، اور جب آپ کو ہوش آیا ہے تو آپ نے دعا میں کیا مانگا ہے کہ اللہ تو ناراض تو نہیں ہے؟ اگر تو ناراض نہیں ہے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. تو اللہ راضی ہو جائے. اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے راضی ہونے کی علامتیں لکھی ہے. آدمی اپنی زندگی میں تلاش کر لے، اگر یہ علامتیں موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ علامتیں زندگی میں پائی نہیں جا رہی تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو ایک علامت لکھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کے راضی ہونے کی علامتیں 3 لکھی ہیں. ایک علامت لکھی کہ آدمی کے دل سے دنیا کی محبت نکلی ہوئی ہو، اور یہ بہت بڑی علامت ہے.
معلوم ہوتا ہے آدمی کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے دل پر نظر کرنی چاہیے، اپنے دل پر میرے دل کا کیا حال ہے، کہ دل کہیں دنیا کی محبت سے بھرا ہوا تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ دل اگر دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی پانی سے بھری ہوئی ہے، اور جو کشتی پانی سے بھر جائے اور جس کشتی میں پانی آ جائے وہ کشتی غرق ہو جاتی، کنارے پر نہیں جاتی ہے۔ اس کشتی میں پانی آ گیا تو جیسے کشتی میں پانی کا آنا کشتی کو غرق کر دیتا ہے، ایسے دل میں دنیا کی محبت کا آنا کہتے آدمی کو تباہی کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اسے اللہ والوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جس کا دل دنیا کی محبت سے بھر جائے، جس کا پیمان دل دنیا کی محبت سے بھرا ہے، تو ساری دنیا کے پیر و مرشد مل جائے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اس کی اصلاح ناممکن ہے۔ دنیا کی محبت اتنی بڑی بیماری ہے، یہ دل کی ایک بیماری ہے۔ جیسے کل میں نے کہا نا کہ اس دور میں جیسے جسمانی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ ایسی ایسی بیماریاں کہ جس کا نام تمہارے باپ دادوں نے سنا نہیں ہوگا، ایسی بیماریاں تم پر مسلط کی جائے گی۔ یہ دور وہ ہے، قسم قسم کی بیماریاں۔ کل ایک ساتھی بیچارے آئے تھے دعا کے لیے، کہتے تھے میرے چچا جاد بھائی کو کینسر ہو گیا ہے، گال میں کینسر ہے، اور ایسا کینسر ہوا ہے کہ میرا بھائی نہ تو سو سکتا ہے نہ تو بیٹھ سکتا ہے، کھڑے کھڑے۔ اللہ حفاظت فرمائے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ سو نہیں سکتا، یہ کھڑا کھڑا ہے، پتہ نہیں کیسی بیماری۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جیسے جسمانی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے، ایسے چونکہ قرب قیامت کا دور ہے اور یہ ایمان سوج ماحول ہے، قیامت کے جن فتنوں کی ہمیں خبر دی گئی ہے، ان فتنوں کی شروعات تو کب سے ہو چکی ہے۔ ہمیں قیامت کے فتنوں کی خبریں دی ہے اور ان فتنوں کی شروعات تو کب سے ہو چکی ہے۔ تو دل کی بیماریاں بھی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ آدمی کو جسمانی بیماریوں سے زیادہ دل کی بیماری کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ جسمانی بیماریاں زیادہ سے زیادہ آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، مر گیا ہے۔ بلکہ بعض بیماریاں ایسی ہے اگر آدمی نے بیماری میں صبر کر لیا، صبر ہائے واولے نہیں کیے، صبر کیا، تو یہ بیماریاں، اور اس بیماری میں اس کی موت آئی، امید اللہ کی ذات سے ہے، اس کو شہادت کا درجہ مل جائے گا، شہادت کا درجہ۔ اس دن میں نے عرض کیا نا، کسی نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آدمی پر بیماری آتی، پریشانی آتی ہے کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ بیماری میں آدمی ہائے واولے کرتا ہے، ہائے واولے نہیں بولنے کے بول بولتا ہے، بے صبری کرتا ہے، آدمی صبر کرے، صبر۔ اللہ پاک نے سارے اعمال کا ثواب تو محدود کیا ہے، لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر اور جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بے حد کیا، اس کی کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں کی۔ صبر ایسا عمل ہے، یعنی رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرو، مصیبت سے صبر، گناہوں سے صبر، ناگواریوں میں صبر۔ ناگواری میں اللہ پاک نے خیر کو چھپایا ہے، جیسے گلاب کو اللہ نے کانٹوں میں رکھا ہے، شہد کو اللہ نے مکھی کے پیچھے رکھا ہے۔ ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں ہم نے سب سے بڑی خیر ناگواریوں میں پائی ہے، ناگواریوں میں اللہ نے خیر کو چھپایا ہے۔ آدمی صبر کرے،
اپنے دل کو تھامے ذرا، صبر کرنا، صبر کا اجر بے حساب ہے۔ تو فرمایا اگر آدمی بیماری میں ہائے واولے کرتا ہے، روگڑے روتا ہے، نہیں بولنے کے بول بولتا ہے، تو سمجھو کہ اس کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی، شروع ہو گئی۔ آخرت کا حساب تو الگ رہے گا، اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہے۔ سعودی میں شاید عرض کیا تھا نہیں کیا تھا کہ بعض گناہ آدمی کے ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں اس کی سزا دنیا میں ہے۔ قطع تعلق، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنا، رشتہ توڑ دینا کہ تو میرے در پر نہیں، میں تیرے در پر نہیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کہنا رشتہ جوڑو۔ اسے کہا نے کہ بڑی بڑی راتوں میں رشتہ توڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ محروم رہتا ہے، یہ مغفرت عامہ سے محروم رہتا ہے کہ اس نے رشتے توڑے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ رشتہ جوڑو، اس سے اللہ کے سچے نبی نے ہمیں راستہ بتایا کہ ہمارا راستہ کیا ہے؟ ہمارا راستہ ہے جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ، یہ راستہ ہے۔ جو توڑے سامنے چل کر رشتہ جوڑو، اپنے آپ کو چھوٹے باپ کا کر لو، اپنی مونچھ کو نیچی کر لو، اپنے آپ کو جھکا دو، اپنی ٹوپی اس کے قدموں میں ڈال دو، رشتہ جوڑو۔ یہ تعلیم میں ہے، یہ کریمانہ اخلاق ہے، یہ اخلاق کریمانہ ہے کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ، اپنے آپ کو چھوٹا بنا دو۔ جو ظلم کرے اسے معاف کر، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہمارے نبی نے نہیں سکھایا ہے، یہ تو دنیا کے نادان انسانوں کی آواز ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، جیوا ساتھے تیوا، یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں، یہ تو دنیا کے نادان انسانوں کی آواز ہے۔ کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر، ہم تو معاف کرنے والے نبی کے امتی ہیں، معاف کرو۔ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ، جو ظلم کرے اسے معاف کر، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر۔ بہت بڑا کام ہے یہ، جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو اپنی اعانت سے تمہیں محروم رکھے ان پر احسان کرو، ان پر احسان کرو۔ یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ رشتہ جوڑو، رشتہ توڑنے والے کی دعا کہتے قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرتا تھا کہ بعض بیماریاں ہیں کہ جو آدمی کو جہنم کی تہہ میں لے جاتی ہے۔ اگر آدمی بیماری میں ہائے واولے نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسلمان کو سر میں درد ہو جائے، بخار آ جائے اور یہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے آگے کا درجہ حضرت نے بتایا، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر یہ بیماری میں راضی رہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے میں راضی ہوں، اسے بزرگ فرماتے ہیں الحمدللہ ان پر مصیبت آئی، تکلیف آئی تو انا للہ نہیں پڑھا، الحمدللہ پڑھا، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے مصیبت کے اندر مبتلا کیا، مجھے معصیت کے اندر تو مبتلا نہیں کیا نا، مجھے گناہوں کے اندر تو مبتلا نہیں کیا نا۔ اصل تو مصیبت ہے آدمی کا گناہوں میں مبتلا ہو جانا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے معصیت میں تو مبتلا نہیں کیا، مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کہتے آدمی اگر بیماریوں میں پریشانیوں میں راضی رہتا ہے، کہتے یہ اس کے آخرت کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، آخرت کے درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ بیماری صبر آدمی کرے،
تو میں عرض کرتا تھا بعض جسمانی بیماریاں آدمی کو شہادت کا درجہ دلا دیتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، اس کے آخرت کے درجات کو بلند کرا دیتی ہے، لیکن دل کی بیماریاں، آدمی نے دل کی بیماری کی طرف کوئی توجہ نہیں کی کہ میرے دل میں کتنی بیماریاں پنپ رہی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ میرے دل میں پتہ نہیں کتنوں کا حسد بھرا ہوا ہے، حسد، جیلیسی جس کو کہتے ہیں، جلن، دل حسد سے بھرا ہوا ہے، حسد۔ آدمی نے کبھی اپنے دل کی طرف نظر نہیں کی کہ اس کے بارے میں میرے اندر حسد کیوں بھرا ہوا ہے، اس کی کیوں ترقی ہو رہی ہے، اس کی بیٹی کو اچھا رشتہ کیوں مل گیا ہے، اس کا کاروبار کیوں تیزی سے چلتا ہے، اس کا مکان اتنا اچھا کیسے بن گیا، یہ آج کل کا آیا تھا، دوری لوٹا لے کر آیا تھا، یہ کہاں سے کہاں، حسد، اندر کی جلن۔ کہتا اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو جلانے پر آ جانے تو آگ کے محتاج نہیں ہے، اللہ جلانے کا ارادہ کر لے تو حسد کی آگ میں جلا دیتے ہیں، حسد کی ایک آگ ہے۔ اس لیے مولانا احمد، ہمارے دادا سے حضرت مولانا احمد پرتاپ گھوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، یہ ایک آگ ہے، کیوں جلتے ہو؟ اپنے سینے کو پاک کر دو، اپنے دل کی صفائی کر دو، اپنے دل سے حسد کو نکال دو۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کفے افسوس، آدمی ہاتھ ملتا، یہ کہاں سے کہاں چلا گیا، کفے افسوس کیوں مل رہے ہو؟ خدا کی دین پر کیوں ہو ناراض؟ جہنم کی راہ پر کیوں چل رہے ہو؟ یہ جہنم کا راستہ ہے، آدمی کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اندر کی بیماری ہے یہ حسد۔ آدمی اپنے دل کے حالات کو ذرا سوچے، میرے دل کے حالات کیا ہے، میرے دل کی بیماریاں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں آدمی کو زیادہ سے زیادہ زمین کے 2 گز نیچے لے جاتی ہے، 2 گز 6 فٹ، یعنی آدمی قبر میں چلا جائے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں زیادہ سے زیادہ آدمی کو زمین کے 2 گز نیچے لے جاتی ہے، لیکن دل کی بیماریاں آدمی کو جہنم کے تہہ میں، جہنم کے انڈان میں لے جاتی ہے۔ دل کی بیماریاں، یہ دل کی بیماریوں کو لے کر دنیا سے گیا، اس نے اپنی دل کی بیماریوں کا علاج نہیں کیا، یہ اپنی مستی میں مست رہا، یہ اپنے ظاہری اعمال پر مطمئن رہا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، لیکن اپنی باطنی بیماریوں کا علاج اس نے نہیں کیا، اور اس کی دل کی بیماریاں پنپتی رہی۔ جیسے دنیا کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری بڑھتی جاتی، کیسا سردی کا علاج نہیں کیا تو نیمونیا ہو گیا، کملے کا علاج نہیں کیا تو کملی ہو گئی، ایسے دل کی بیماری کا علاج نہ کیا گیا، یہ بیماریاں بڑھتی جاتی ہے۔ آدمی اپنے ظاہری اعمال پر مطمئن رہتا ہے، اور یہ دل کی بیماریاں اس کے ظاہری اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ کہا نا یہ حسد دین کو ایسا موڑ دیتا ہے جیسے اسرا بالوں کو موڑ دیتا ہے کہ ایک بال سر پر نہیں رہا۔ دل کی بیماریاں ایسی ہیں، آدمی کے ظاہری اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ساتھ ٹنکی میں پانی تو 6 کے پائپ سے آ رہا تھا، لیکن لیکیج اتنا لیکیج تھا کہ اندر میں دیکھا تو ٹنکی خالی تھی، لیکیج تھا۔ تو دل کی بیماریاں لیکیج ہے، آدمی کے اعمال دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت ایک شعر کہتے ہیں، محشر میں آئے شیخ اعمال ندارد، جس مال کے وہ تاجر تھے وہ مال ندارد، خالی، ہاتھ خالی ہے، ٹنکی خالی ہے۔ دل کی بیماری ایسی ہے، حسد کا، اندر کا حسد آدمی کے دین کو موڑ دیتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ 2 بیماریاں ایسی ہیں، 2 بیماری، دل کی بیماری، اس سے جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بیماری کی تشخیص کراتے ہیں نا کہ کیا بیماری ہے، کہ صاحب ایکس رے لو، صاحب سونوگرافی کرو، ایم آر آئی کرو،
تاکہ بیماری کا پتہ چل جائے بیماری کیا ہے. ایسے آدمی کو اپنے اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی دل کی بیماری کی تشخیص کرانا چاہیے کہ میرے اندر کیا ہے, میری دعا میں جان کیوں نہیں ہے, مجھے دعا میں مزہ کیوں نہیں آتا ہے, میری مناجات کی لذت کو چھین لی گئی ہے, مجھے دعا میں مزہ نہیں آتا ہے. بعضوں کو دیکھو افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بھیجتے ہیں, اے فرشتوں اپنا اپنا کام چھوڑ دو, ہمارے روزدار بندوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے جاؤ. لیکن ایسے موقع پر مجھے دعا میں دل کیوں نہیں لگتا ہے, میں گھڑی دیکھتا رہتا ہوں, میری دعا میں دل نہیں لگتا ہے. تہجد کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آئے ہیں, ہے کوئی گنہگار, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, ہے کوئی سائل, ہے کوئی اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں, لیکن میرا دعا میں دل نہیں لگتا ہے. یہ تو آدمی خود کا حال خود جانتا کہ بیماری کیوں ہے, مجھے دعا میں دل کیوں نہیں لگتا ہے. تو پھر اللہ والے کہیں گے کہ تمہیں بد نظری کی بیماری لگ چکی ہے, تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی ہے, تمہیں بدنظری کی بیماری لگ گئی, اور جس بیماری کی بنا پر تمہاری مناجات کی لذت چھین لی گئی, اس کا علاج کرو. جسمانی بیماری تو ہو سکتی ہے, آدمی علاج کرے, مقدر میں شفا نہ ہو, اس کو شفا نہ ملے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن دل کی بیماری آدمی اس کا علاج کرے اور دل کی بیماری سے شفا نہ ملے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. آدمی تشخیص تو کرے, آدمی علاج تو کرے, آدمی اس کی تشخیص کراوے کہ مجھے دعا مزہ کیوں نہیں آتا ہے, مجھے نمازوں میں گندے گندے خیالات کیوں آتے ہیں, یہ بیماری ہے, یہ کیوں ہوتا ہے مجھے. آدمی تشخیص کراوے ایسا کیوں ہوتا ہے, اس کا کیا علاج کروں, اس کا کیا علاج کروں. حالانکہ نماز تو وہ تھی کہ نماز جب بندہ نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے پردے چھٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عارفین فرماتے ہیں, اللہ پاک نے اپنی نورانی ذات کو 70,000 پردوں میں چھپائی ہے, ایک پردہ ہٹ جائے اپنے ماسیوا کو جلا کر راکھ کر دے, لیکن بندہ نیت مان کر کھڑا ہوتا ہے, اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے پردے چھٹ جاتے. اللہ ڈائریکٹ بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں, بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا جاتا, اللہ تعالیٰ جواب دیتے جاتے ہیں, بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ پاک جواب میں کہتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا جاتا, اللہ تعالیٰ جواب دیتے جاتے ہیں. یہ نماز نے یہاں پر لا کر کھڑا کیا ہے, یہاں پر. ناز والے نیاز کیا جانے, طفل مکتب نماز کیا جانے. ہم تو مکتب کے بچے, ہم نماز کو کیا جانے. مجھے نماز میں اللہ یاد کیوں نہیں آتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نماز میں آدمی کو اللہ یاد نہ آئے, وہ نماز بجائے اللہ کے قریب کرنے کے اللہ سے دور کرتی جاتی ہے. اللہ والوں نے محنت کی ہے, ایسی نماز بنی. ایک بزرگ کہتے ہیں میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے میرے اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا. وہ سجدہ کیسا, سجدہ ہو اور یار نہ ہو, وہ سجدہ کیسا. لیکن بیماری, اندر کی بیماری کا یہ اثر ہوتا ہے, اندر کی, جیسے بخار کا اثر ہے, نیمونیا کا اثر ہے, ملیریا کا اثر ہے, اندر کی کڈنی کا بیماری کا اثر ہے, دل کی بیماری کا, ایسے یہ روحانی بیماریوں کا اثر ہے. آدمی کو تشخیص کرانی چاہیے کہ میرے اندر کون سی بیماریاں. یہ فرمایا کہ 2 بیماریاں, حسد اور کبر, یہ 2 بیماریاں دل کی بڑی بڑی. لکھا ہے اللہ والوں نے کہ یہ 2 بیماری ایسی ہے اگر آدمی نے اس کا علاج نہیں کیا, حسد سے اپنے سینے کو پاک نہیں کیا, کبر سے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا, اس کے اندر کبر پنپتا رہا,
تکبر. اس لیے علماء نے علامات تکبر سے بچنے کی تعلیم دی ہے کہ تکبر کی علامتوں سے بچو. زمین پر ٹھاٹھے مار کے چلنا کا نام مت چلو. تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا، زمین پر نرمی کے ساتھ چلو. راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہے، لات مار کے مت ہٹاؤ، ذرا جھک کر ہٹاؤ، اپنے آپ کو جھکاؤ. چپل ذرا جھک کے رکھو، کھڑے کھڑے مت پھینکو. یہ علامات تکبر ہے. ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھانا یہ علامات تکبر ہے. ایک دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کے چلنا یہ علامات تکبر ہے. اپنی ایجار اپنے پجامے کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا یہ تکبر ہے. یہ تکبر کا لباس ہے. علامات تکبر اس سے کہتے ہیں سلام میں پہل کرو، انتظار مت کرو کہ وہ سلام کرے تو میں جواب دوں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اپنے کبر کی نفی کرتا ہے. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اپنے کبر کی نفی کرتا ہے. سلام میں پہل کرو. اسے مدینہ پاک میں آ کر آپ نے جو سب سے پہلی تعلیم دی وہ یہ دی کہ سلام کو پھیلاؤ. رحمان کی عبادت کرو، عباد الرحمان. لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب رات کو سوئے ہو تو پھر نماز پڑھو. آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلام کا ریواج ڈالو. فقیروں کو سلام کرو. ہمارے بزرگ میں فقیروں کو سلام کرو، فقیروں کو. اس سے کبر ٹوٹے گا اندر کا. فقیر کو سلام کرنا، روپیہ دے کر چلنا مت کرو، فقیر کو سلام کرو. بچوں کو سلام کرو. سواری پر جاتے ہو ذرا چلنے والوں کو سلام کرو. سلام میں پہل کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالی سلام کرنے آپ بازار میں تشریف لے جاتے تھے. السلام علیکم، السلام علیکم. گھر میں داخل ہو سلام کرو، رواج ڈالو سلام کا. چاہے بیوی ہے، بیوی کو ماں ہے، ماں کو بیٹی ہے، بیٹی کو سلام کر کے گھر میں داخل ہونا. کہتے آدمی جب باہر سے گھر جاتا ہے اس کے پیچھے 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 شیطان بھی جاتا ہے. جب یہ سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان باہر کھڑا رہ جاتا کہ اس گھر میں رہنے کو ہمارے واسطے جگہ نہیں. سلام میں پہل کرو، خوب سلام کرو. اس علامات قیامت نے بتایا. علامات قیامت ہے کہ لوگ جاننے والوں کو سلام کریں گے، پہچاننے والوں کو سلام کرنا، دوسروں کو سلام نہیں کرنا. یہ علامات قیامت ہے کہ لوگ جاننے والوں کو سلام کریں گے. پہچان جس سے پہچان ہے اس کو سلام کریں گے، ہر مسلمان کو نہیں کریں گے. یہ علامات قیامت کی نشانی میں سے ہے. خالی ہاتھ کا اشارہ مت کرو، سلام کرو. سلام کا جو سلام کرتا ہے اپنے کبر کی نفی کرتا ہے. سلام میں پہل کرتا ہے وہ اپنے کبر کی نفی کرتا ہے. تکبر جی کا متکبر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جسم کو چونٹی جیسا بنائیں گے. چونٹی جیسا تکبر تھا اس کے اندر. سینہ تان کر چلتا تھا، چھاتی کے بٹن کھول کے چلتا تھا، ہاتھ چوڑے کر کے چلتا تھا. اس کی آنکھوں سے تکبر ٹپکتا تھا. کہتے اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ چونٹی جیسا بنائیں گے قیامت کے دن اور پوری مخلوق اس کو روندے گی. کبر ایسی بیماری ہے. اللہ والوں نے لکھا ہے 2 بیماریاں ایسی ہے، ایک حسد اور ایک کبر. یہ 2 بیماری ایسی ہے کہ اگر آدمی نے علاج نہیں کیا نا یہ بیماری اس کو کفر تک پہنچا دے گی. کفر کسے کہتے ہیں؟ شیطان نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا تھا اور شیطان نے کبر کیا تھا کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے، آگ اوپر مٹی نیچے. شیطان نے کبر کیا تھا اور شیطان نے حسد کیا تھا. راندے بارگاہ ہو گیا. اس کی عبادتیں دھری کی دھری رہ گئی اور یہ راندے بارگاہ ہو گیا. اس کے گلے میں لعنت کا توق پڑا. یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. کہ اس نے حسد کیا تھا اور اس نے کبر کیا تھا. یہ دل کی بیماریاں ہیں.
آدمی کو اپنے دل کی بیماریوں کے علاج کا فکر جلدی کرنا چاہیے کہ اس میں حسد نہیں، اس میں کینہ تو نہیں. اس آتا نے بڑی بڑی راتوں میں ان کی مغفرت نہیں کی جاتی. جس کے سینے میں کینہ ہو، اپنے سینے کو کینے سے، کینہ الرجی جس کو کہتے ہیں، اس سے اپنے سینے کو صاف کیا جائے. سارے مسلمانوں کی طرف سے اپنے سینے کو صاف کر دو. یہ چیزیں میرے دوستو دل کو برباد کر دیتی ہے. جیسے جسمانی بیماریاں جسم کو خراب کر دیتی، ختم کر دیتی ہے، ایسے دل کی بیماریاں دل کو برباد کر دیتی ہے. اور جس کا دل برباد ہو گیا اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی. جس کا دل برباد ہو گیا، دل کی بیماریاں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جسمانی بیماریاں زیادہ سے زیادہ آدمی کو زمین کے 2 گز نیچے لے جاتی ہے، لیکن دل کی بیماریاں آدمی کو جہنم کے تہہ میں، جہنم کے انڈان میں لے جاتی ہے. اس لیے کہ جتنا جہنم میں انڈان میں جاؤ، تہہ میں جاؤ، اتنا عذاب بڑھتا جاتا ہے، اتنا عذاب بڑھتا جا. اسے لکھا ہے نا کہ منافقین کی جہنم کافروں کی جہنم کے بھی نیچے ہے. منافقوں کی جہنم. اسے حضور نے دعا مانگی. آپ بہت مانگتے تھے اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. حضور نے پناہ مانگی، میں نفاق سے پناہ مانگتا ہوں کہ ان کی جہنم کافروں کی جہنم کے بھی نیچے ہے. یہ دل کی بیماریاں ہیں. اور اس دور کی بڑی بیماری دل کی ایک یہ بھی ہے کہ محبت دنیا کی، جو میں نے ابتدا میں عرض کیا، دنیا کی محبت جس کو لکھا ہے یہ ام الخبائث ہے. تمام خباثتوں کی ماں دنیا کی محبت ہے. تمام خباثتیں ام الخبائث، تو ام الخبائث دنیا کی محبت ہے. آپ دیکھو بنی اسرائیل کو بت پرستی تک دنیا کی محبت نے پہنچا دیا ہے. دنیا کی محبت یہ اتنی بڑی بیماری ہے. وہ سالبہ تھا مسجد نبوی کا، جن کو صحابہ کھوٹا کہتے تھے. یہ مسجد نبوی کا کھوٹا ہے. مسجد کا کھوٹا کسے کہتے ہیں؟ اور پھر مسجد نبوی کا کھوٹا. لیکن دنیا کی محبت نے سالبہ کو کہاں پہنچا دیا. بہت غریب تھا، بہت تنگی تھی. اللہ کے پیارے حبیب کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور دعا کر دو، تنگی برداشت نہیں ہوتی. تو حضور نے سمجھایا کہ بھائی تنگی اچھی چیز ہے، غربت اچھی چیز ہے، 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے. کہ سالبہ چلا گیا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں. پھر تھوڑے دن کے بعد آیا کہ حضور اب تو برداشت نہیں ہوتا ہے، دعا کر دو. حضور نے پھر سمجھایا، سالبہ چلا گیا. صحابہ فرماتے ہیں اس وقت سالبہ ایسا گیا تھا کہ یوں لگتا تھا دوبارہ دعا کے لیے نہیں آئے گا. لیکن تھوڑے دن گزرے پھر سالبہ آیا کہ حضور اب تو دعا کر ہی دو. حضور نے دعا کی، لیکن کیا کری؟ یا اللہ سالبہ کے مال کو بڑھا دے. برکت کی دعا نہیں کی حضور نے. اس سے کہ برکت تو اللہ کے خزانے کی چیز ہے. برکت تو اللہ سے مانگو. اس نے کہا نا اسے دعا کے درمیان کی، وضو کے درمیان کی دعا بتائی کہ مانگو. وضو کے درمیان، وضو کرتے کرتے دنیا کی باتیں مت کرو. وضو کے درمیان کی دعا ہوتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یا اللہ میں گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور میرے مکان کو وسیع کر دے اور میری روزی میں برکت دے دے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. میری روزی میں برکت عطا فرما. تو برکت یہ تو اللہ کے خزانے کی چیز ہے. برکت الگ چیز ہے، کثرت الگ چیز ہے. ہم لوگ کثرت کے چکر میں ہے کہ بہت ہو جائے، بہت ہو جائے، بہت ہو اور برکت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت ہے برکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کتیاں بہت بچے ڈالتی ہے، کوئی قوم دنیا کی نہیں کھاتی سے، لیکن آپ نے کبھی کتوں کا ٹولہ نہیں دیکھا ہے. بکری ایک تو بچے ڈالتی ہے اور روزانہ لاکھوں کروڑوں کٹتی ہے.
آپ نے بکریوں کے ٹولے بہت دیکھے ہیں. برکت اس کو کہتے ہیں, کثرت اس کو کہتے ہیں. کثرت کے چکر میں مت پڑو, برکت, اللہ سے برکت مانگو. تھوڑا ہے برکت ہے, کافی ہو جائے گا. تو حضور نے برکت کی, اسے برکت کا ایک معنی لکھا ہے کہ جو ہے اسی سے کام چل جائے گا, ہمارا کام اٹکے نہیں, کام نہیں اٹکے. برکت کا ایک معنی ہے جو ہے اسی میں کام چل جائے گا, کام اٹکے گا نہیں. تو حضور نے برکت کی دعا نہیں کی, یوں کہا یا اللہ یہ سالبہ کے مال کو بڑھا دے. اب اس کا مال بڑھتا گیا, بکریاں بڑھتی گئی. اب سالبہ کی مسجد کی حاضری میں اثر آتا گیا. اب رکعت جا رہی ہے. آدمی کو فکر کرنا چاہیے, ہماری بھی رکعتیں چلی جاتی ہے, آدمی کو فکر کرنا چاہیے. اس کا تعلق ضرور کسی معصیت کے ساتھ ہے, ورنہ رکعت نہیں جاتی, جماعت نہیں جاتی, صبح کی نماز نہیں جاتی. اسے ایک آدمی نے حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, حضرت میں رات کو وضو کا لوٹا, مسواک, مصلی تیار کر کے سوتا ہوں, لیکن تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی ہے. تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی ہے. تو حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, بھیا دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے. نہیں کہا کہ رات چھوٹی ہے بہت تھکے ہو, ایسا نہیں کہا. بھیا دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے. ہاں, تو کسی آدمی بعض گناہ ایسے کرتا ہے کہ جس گناہ کی بنا پر نیک اعمال کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں نا حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہ میرے سے ایک گناہ ہو گیا تو اللہ پاک نے 5 مہینے کی تہجد کی توفیق چھین لی. خود کہتے ہیں میرے سے گناہ ہو گیا. پوچھا کیا گناہ ہوا؟ کہ ایک آدمی دعا میں رو رہا تھا تو میرے دل نے کہا, دل زبان پر نہیں لائے, دل نے بدگمانی کی. بدگمانی, اسے بدگمانی سے کہتے اپنے آپ کو بدگمانی مت کرو کہ ضرور دال میں کالا ہوگا. جی کہنا بدگمانی کی اجازت. اللہ تعالیٰ بدگمانی کی دلیل مانگے گے قیامت کے دن, تمہارے پاس کیا دلیل ہے, تم نے کیوں بدگمانی کی تھی. بدگمانی مت کرو. شیطان جو ہے نا دینداروں میں بدگمانی لے کر چلتا ہے, آدمی کو بدگمان کرتا ہے, یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا. کہنا بدگمانی مت کرو, دور سے دیکھ کر فیصلہ مت کرو. ایک بہت بڑے اللہ والے دریا کے کنارے پر جا رہے تھے. میں نام نہیں دیتا, مجھے نام دیتے بھی ڈر لگتا ہے. بہت بڑے اللہ والے. دیکھا ایک نوجوان ہے کنارے پر دریا کے, اس کی گود میں عورت کا سر ہے اور پاس میں سراہی ہے جس میں شراب بھری جاتی تھی. گود میں عورت کا سر ہے اور سراہی ہے جس میں شراب بھری جاتی. وہ اللہ والے نے دور سے دیکھا اور دل میں آیا, دل میں, زبان پر نہیں آیا. ہاں کا دل سنبھالنے کی چیز. اسے اللہ والوں کا قول ہے, علماء کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھالو, قاضی کے پاس جاؤ تو قلم کو سنبھالو, اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل کو سنبھالو. دل سنبھالنے کی چیز ہے. ہاں دل سنبھالو. تو دل سنبھلا نہیں اور دل میں آ گیا کہ کیسا بے شرم بے حیا, وہ چونکہ حیا کا زمانہ تھا, کیسا بے حیا آدمی ہے کہ عورت کو گود میں سلائی ہے اور پاس میں شراب کی سراہی رکھی ہے. کیسا بے شرم آدمی ہے. دل میں آیا, زبان پر نہیں. لیکن وہ جوان بھی صاحب نسبت آدمی تھا, وہ صاحب نسبت تھا. اس نے کہا اے فلاں, نام دے کر کہا, اے فلاں بدگمانی مت کرو. میری گود میں جس کا سر ہے نا وہ میری ماں ہے, ماں, اور میری ماں بخار میں سسک رہی ہے. میری ماں کو قرار نہیں ہے, میری ماں بے قرار ہے, تو میں نے اس لیے میری ماں کا سر میری گود میں رکھا ہے. اور اس سراہی میں شراب نہیں ہے, میری ماں بخار کی بنا پر بار بار مجھ سے پانی مانگتی ہے, میں نے اس کے اندر پانی بھر کے رکھا ہے. بدگمانی مت کرو. بدگمانی, اسے قرآن کریم نے
تین چیزیں 26 پارے میں ایک ساتھ بیان فرمائی ہے، بدگمانی، تجسس اور غیبت. لگاتار قرآن نے بیان کیا ترتیب سے کہ آدمی پہلے بدگمانی کرتا ہے، ضرور دال میں کالا ہے، پھر تجسس کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے، دیکھو ذرا کیا ہے. آدمی ڈیٹیکٹر بنتا ہے، ذرا دیکھو کیا ہے. واچ کرتا ہے آدمی، ذرا دیکھو. کا تجسس مت کرو. قرآن کریم بدگمانی، تجسس اور پھر غیبت ترتیب سے بیان کرتا ہے. پہلے بدگمانی ہوتی ہے، پھر تجسس کرتا ہے آدمی، اور پھر غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے نا وہ قرآن سے کھیل رہا ہے. جو غیبت کرتا ہے وہ قرآن سے کھیلتا ہے. میں نے کل کہا تھا نا غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. اس سے فرمایا آدمی 3 گناہوں سے بچ جائے تو اللہ کا ولی بن جائیے. اپنے آپ کو 3 گناہوں سے بچا لے، یہ اللہ کا ولی بن جائے. ایک بدگمانی سے، ایک بدنظری سے اور ایک غیبت سے. بس 3 چیزیں. 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، یہ مقام ولایت تک پہنچ جائے گا. بدگمانی، بدنظری اور غیبت. ہاں تو سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے سے گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے 5 مہینے کی تہجد کی توفیق چھین لی. پوچھا حضرت کیا گناہ ہوا؟ کہ ایک جوان دعا میں رو رہا تھا. میرے دل نے یوں کہا، زبان پر نہیں آیا، دل میں یوں آیا کہ یہ ریاکار ہے، یہ دکھلانے کے لیے روتا ہے، کہ بس یہ گناہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے 5 مہینے کی تہجد کی توفیق چھین لی. بدگمانی یہ دل کی بیماریاں ہیں. آدمی بدگمان کہتے ہیں حسن زن کے لیے اللہ دلیل نہیں مانگیں گے. مومن سے حسن زن کرو، نہیں تو یوں ہوگا بھائی، یوں ہوگا. اپنے دل کو سمجھاؤ، دل سے بات کرو، یہ تو یوں ہوگا بھائی، اس کی بہن ہوگی، وہ تو اس کی بیوی ہوگی، اس کی ماں ہوگی. دل کو سمجھاؤ. حسن زن کے واسطے کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نہیں مانگے گے. بدگمانی کے واسطے دلیل مانگی جائے گی کہ تم نے بدگمانی کیوں کی تھی. بدگمانی یہ ساری یہ دل کا کباڑہ ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں. آدمی اس کا علاج کرے. تو میں کرتا تھا وہ سالبہ، اب مال بڑھتا گیا، اس کے اعمال پر اثر آتا گیا. وہ تو اللہ والوں نے کہا ہے کہ جتنی دنیا بڑھے گی اتنی بے احتیاطی بڑھے گی. یہ طے بات ہے. کوئی بھی ہو، کوئی بھی مائی کا پوت ہو، جتنی دنیا بڑھے گی اتنی بے احتیاطی بڑھے گی. کوئی بھی ہو، یہ دنیا کا اثر ہے. اب دنیا بڑھی تو سالبہ کے اعمال پر اثر آیا. اب نماز جا رہی، جماعت جا رہی. اب سالبہ کا مال بڑھتا گیا. کہتے اس کو شہر کے باہر جانا پڑا، مال اتنا بڑھ گیا. اب سالبہ جمعہ پر آ گیا. اب مال بڑھتا گیا، سالبہ دور چلا گیا. اب جمعہ کے بھی لا لے. ہاں سال ہونے آیا تو زکات لینے کے لیے قاصد بھیجا، تو کیونکہ مال کا نشہ چڑھ گیا تھا. یہ تو 2-3 گھنٹے میں اتر جاتا، آدمی ہوش سنبھال لیتا. بعض نشے ایسے ہوتے ہیں جو موت تک نہیں اترتے، بعض نشے ایسے ہوتے ہیں. مال کا نشہ اس کا ایک نشہ ہے، اور نشے میں آدمی سیدھا چلتا نہیں. اسے جیب کاٹنے والے ہی کہتے ہیں ہم آدمی کی چال پر سے پہچان جاتے ہیں کہ اس کے جیب میں مال پانی ہے. جیب کاٹنے والے ہی کہتے ہیں. نشے میں آدمی سیدھا چلتا بھی نہیں، سیدھا بولتا بھی نہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا سیدھا. نشہ. بعض نشے ایسے سوار ہو جاتے جو موت تک نہیں اترتے. بس اللہ جس کا اتار دے آفت کے ساتھ. مال کا نشہ، جوانی کا نشہ، طاقت کا نشہ، حسن جمال کا نشہ، کرسی کا نشہ، میجورٹی کا نشہ. یہ نشے جو ہے نا، یہ نشے آدمی کے موت تک، ملک الموت کی تھپڑ پڑتی ہے، نشہ اتر جاتا ہے، آدمی ہوش سنبھال لیتا ہے، لیکن پھر اس کا پچھتانا بیکار ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا
इन्ना मुकिनून, खलास, अब बेकार है। तो बाजे नशे मौत तक नहीं उतरते। शराब का नशा तो 2-4 घंटे में उतर जाए, उसको माल का नशा चढ़ गया तो नशे में आदमी सीधा बोलता नहीं है, तो कहता है हाँ मुसलमानों पर भी टैक्स लगाया जाता है। सालिबा यूं कहे टैक्स, तो कासिद तो वापस आए, हुजूर सालिबा तो यूं कहता है, ठीक हम इसकी ज़कात का माल नहीं ले गया। अब दौरे सिद्दीकी आया, ये ज़कात का जरा नशा उतरा होगा, ज़कात का माल लेकर आया। सिद्दीक अकबर ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि जब प्यारे आका ने माल नहीं लिया ज़कात का, हम भी नहीं लेते। दौरे फारूकी में आया माल लेकर, इसका माल कबूल नहीं हुआ। फिर उसका अंजाम ये हुआ कि सालिबा मरा, और मरा तो इसको दफन किया। कहते जमीन ने इसकी लाश को उठा के बाहर फेंक दिया, इसकी लाश को फेंक दिया, फिर दफन किया, फिर लाश को फेंका, फिर दफन किया, फिर जमीन ने लाश को फेंक दी। कहते सालिबा की लाश को पत्थर और कांटों के नीचे दबा दी गई। दुनिया की मोहब्बत ने ये मस्जिद का खूंटा सालिबा, मस्जिद नबी का खूंटा सालिबा, इसका अंजाम क्या किया है? इसकी लाश को पत्थरों के नीचे दबा दी गई। दुनिया की मोहब्बत, ये दिल की बहुत बड़ी बीमारी है, दुनिया की मोहब्बत। इसलिए आदमी जो है अपने दिल को टटोले जरा, दिल को, मेरे दिल का हाल क्या है, दिल के अहवाल को जरा आदमी जरा झांक कर देखे मेरे दिल में क्या है। दुनिया की मोहब्बत आदमी को तबाही के घाट उतार देती है। दुनिया की मोहब्बत उम्मुल खबाइस है, झूठ इसी से पैदा होता। किससे? क्यों? का दुनिया की मोहब्बत, कोई मजबूरी नहीं है। आदमी सूद के बाजार गर्म क्यों करता? का दुनिया की मोहब्बत। बाप को मरे साल हो चुके, बहन को मिरास नहीं दी, बहन को विरसा नहीं दिया, का दुनिया की मोहब्बत है। आदमी ज़कात देने से हाथ को क्यों रोकता है? हमारे हजरत फरमाते हैं कि लाख की ज़कात 2500 है, आदमी 2500 को देखता है, 57,500 को नहीं देखता। तो मेरे अल्लाह ने मुझे 57,500 दिए हैं, आदमी का हाथ ज़कात देने से क्यों रुकता है? का दुनिया की मोहब्बत है, जो इसके हाथ को आगे बढ़ने नहीं देती, इसके हाथ को रोक लेती है। ये ज़कात देने से हाथ को रोक लेती, दुनिया की मोहब्बत इसके हाथ को रोक लेती है। ये दुनिया की मोहब्बत है। इससे मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना, मैंने जो पहले दिन कहा था, ये दिलों की सफाई का महीना है। अपने दिल की सफाई कर लो, और असल सफाई दिल की सफाई है। दिल बिगड़ा मेरे दोस्त, दुनिया आखिरत बिगड़ गई। दिल का बिगाड़ ऐसा है, इससे कि दिल पूरे जिस्म में अल्लाह ताला ने इसको जिस्म का सरदार बनाया है। अपने दिल, इस आदमी अपने दिल का इलाज करे, दिल को तमाम गंदगियों से पाक करे, तमाम गंदगियों से साफ करे, अपने दिल की बीमारियों का इलाज करे, अल्लाह से मांगे। ये मुबारक रातें इसी की है। अल्लाह के सामने हाथों को फैला दो कि अल्लाह मेरे अंदर ये बीमारी, मेरे अंदर हसद है, मेरे अंदर किब्र है, मेरे अंदर बुग़्ज़ है, मेरे अंदर दुनिया की मोहब्बत मेरे अंदर पनपती जा रही है, या अल्लाह मुझे तबाही के घाट उतार देगी। अल्लाह ताला से मेरे दोस्तों मांगना चाहिए, अल्लाह के सामने आंसू बहा लो। अल्लाह की जात बड़ी करीम है। कल मैंने कहा है, एक आंसू अगर मक्खी के सर के बराबर निकल गया तो ये जहन्नम के आग के समंदरों को बुझाने के लिए काफी है। अपने दिल की सफाई कर लो जी, अल्लाह ताला से माफी मांग लो जी, कि अल्लाह अपनी जात को कसूरवार, अल्लाह की बारगाह में अपनी जात को कसूरवार करार दे दो कि अल्लाह मैं कसूरवार हूं। ये आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अपनी जात को कसूरवार अल्लाह की बारगाह में पेश करना, ये आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता है। अपने आप को बेकसूर समझना कि अपना तो बेकसूर है, का ये शैतान का रास्ता है, ये अल्लाह से दूर कर देगा। अपने कमालात पर नजर कि मेरे अंदर तो ये खूबी, मेरे अंदर तो ये खूबी, मेरे अंदर तो ये खूबी, अपने कमालात पर नजर, ये शैतान का रास्ता है। शैतान की नजर इसके कमालात पर थी कि मैं तो फरिश्तों का उस्ताद, मैं तो आग से बना हूं, आग ऊपर रहती है,
اپنے کمالات پر نظر، یہ تو شیطان کا راستہ ہے. اپنی کوتاہیوں پر نظر، یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. یہ اللہ سے قریب کر دے گا اور یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے. میں نے ابتدا کی بات کی کہ 3 علامتیں اللہ کے راضی ہونے کی لکھی ہے. اس میں ایک علامت دنیا کی محبت دل سے نکلی ہوئی ہو، اور دوسری علامت لکھی ہے آدمی کو اپنی کوتاہیاں نظر آتی ہو. اپنی کوتاہیاں، اپنے عیوب، اپنی کمیاں اسے نظر آتی ہو. اپنی کمی کوتاہیاں، دوسروں کی کمی کوتاہیاں اس کو تلاش مت کرو. سر مت اٹھاؤ، انگلی مت اٹھاؤ کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو مارواڑی ہے، یہ تو مکھیٹوس ہے، یہ تو رول ہے. کنا دھن رے دھن، اپنی دھن، پرائی دھن کا پاپ نہ مول. تیری روئی میں 4 بنولے، پہلے اس کو چن. دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنا یہ تو گناہ کا راستہ ہے. یہ تو اللہ کی ناراضگی کی علامتوں میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں کہ آدمی اس سے باز نہیں آتا ہے. اور یہ بیماریاں بڑھتا گیا. کہتے خطرہ اس بات کا ہے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہ بیماری ایسی ہے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنا کا نہ، اس کی اجازت نہیں. اپنی کمی کوتاہیاں دیکھنا یہ تو ثواب کا کام ہے. اپنی کمی کوتاہی یہ تو اللہ کے راضی ہونے کی علامتوں میں لکھا ہے. آدمی کو اپنی کوتاہیاں نظر آ رہی ہو، اپنی کمیاں نظر آتی ہو. میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے. اپنی کمزوریوں کو دیکھنا، دوسروں کی کمزوریوں کو مت دیکھو. کہ یہ تو اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے آدمی کو اپنی کمزوریاں نظر آتی ہو. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کا سب سے بڑا عیب یہ ہے، سب سے بڑا عیب آدمی کا یہ ہے کہ اس کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے. یہ سب سے بڑا عیب کہ اپنی کمزوریاں اسے نظر ہی نہیں آتی ہے کہ میں تو بس برابر ہوں. یہ آدمی کا سب سے بڑا عیب ہے. یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے کہ آدمی کو اپنی کمی کوتاہیاں نظر آوے اور آدمی اپنی کمی کوتاہیوں پر روئے. جیسے دنیا کی کمی پر آدمی افسوس کرتا ہے، اصل تو اپنی ذات کی کمیوں پر آدمی کو افسوس کرنا چاہیے. میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے. میرا قرآن کریم پڑھنے سے دل نہیں لگتا ہے، میرا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، میرا دعاؤں کے اندر دل نہیں لگتا ہے، میرا ذکر کرنے کو دل نہیں لگتا ہے، اللہ کا نام لینے میں مجھے مزہ نہیں آتی ہے. اللہ کا نام، حالانکہ اللہ کے نام میں چاشنی مٹھاس ہے، مٹھاس. اللہ کا نام، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ کا نام لینے میں ایک مزہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتے تھے. جیسے آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے. ایسے ڈوب جاتے تھے کہ ہماری امی جان آتی اور امی جان کہتی کہ میں عائشہ ہوں، عائشہ. تو حضور پوچھتے کون عائشہ ہے؟ کہ ابا بکر کی بیٹی ہوں. کہ کون ابا بکر ہے؟ تو آپ تو اللہ کی یاد میں ایسے ڈوب گئے کہ نہ تو عائشہ کو پہچانتے ہیں نہ تو ابا بکر کو پہچانتے ہیں، حالانکہ دونوں آپ کے سب سے زیادہ قریب کے ہیں. اللہ، مجھے اللہ کا نام لینا مزہ نہیں آتا. آدمی اپنی کمزوریوں کو دیکھے میرے اندر ہے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ مبارک راتیں میرے دوستوں اسی کی ہے، واقعی اسی کی راتیں ہے. بہت بڑا زمانہ ماہ مبارک کا ہمارے سروں پر سے گزر گیا. پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہوتا نہیں ہوتا، زندگی وفا کرتی نہیں کہتے. بہت سارے ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست احباب گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ افطاری کے دسترخوان پر تھے اور تراویح کی صف کے اندر تھے. ان میں کے بہت سارے آج اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. معلوم نہیں آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا نہیں ہوتا ہے. اس سے میرے بھائیوں جتنی گھڑیاں مقدر کی باقی ہے اس کی قدر کرو، یہ کہیں غفلت میں نہ گزر جائے. یہ راتیں بڑی قیمتی ہے. عمل کا آخر بہت قیمتی ہوتا ہے. یہ ماہ مبارک کا آخر ہے. آج 28ویں رات ہے، کل 29ویں رات ہے. پتہ نہیں ہو سکتا ہے کل کی رات ماہ مبارک کی آخری رات ہو.
یہ عمل کا آخر ہے، اور عمل کا آخر بہت قیمتی ہوتا ہے، عمل کا مدار عمل کے آخر پر ہے، اس لیے دعا مانگی یا اللہ میرے عمل کے آخر کو اچھا بنا دے، یہ دعا ہے، یا اللہ میرے عمل کے آخر کو اچھا بنا دے، اگر عمل کا آخر اچھا ہو گیا تو عمل اچھا ہو گیا، یہ آخر ہے عمل کا، اس کو سنوارنے کی ہم کوشش کریں۔ کمانا تو زندگی بھر ہے ہی، اپنے آپ کو ذرا مسجدوں میں رکھو، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اپنا دل لگاؤ، اللہ سے مانگو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، دعائیں مانگو۔ میرے دوستو یہ عمل کا آخر، اس کو سنوارنے کی کوشش کی جائے، اس لیے عمل کے آخر میں استغفار زیادہ کرو، عمل کے آخر میں استغفار ہے۔ اللہ والوں کا قول ہے کسی عمل کو اللہ کے وہاں قبول کروانا ہے تو عمل کے آخر میں استغفار کرو، وہ عمل قبول ہو جائے گا۔ دیکھو پوری نماز پڑھی اور نماز بھی کیسی؟ نماز صدیقی، میری اور آپ کی نماز نہیں، نماز صدیقی پڑھنے کے بعد آپ یوں کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، استغفار۔ تو نیکی کے بعد کا استغفار جو ہے نا وہ نیکی کو کامل درجے تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے موقع ایسا یہ گھڑیاں ہے، اس میں خوب استغفار کیا جائے، اللہ سے خوب معافی مانگی جائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی جائے۔ امت میرے دوستوں حالات کا شکار ہے، یہ کہتے ہیں مشرق میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس کا اثر مغرب میں رہنے والے مسلمان کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر کہتے مسلمان کے سینے میں مسلمانوں کا غم نہیں ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ امت کیسے حالات میں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کو اللہ سے مانگنا بھی ہے اور اللہ کو منوانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ یا اللہ برکت والا مہینہ ہمارے سروں پر سے گزر گیا، رحمت کا آسرا چلا گیا، مغفرت کا آسرا چلا گیا، جہنم سے چھٹکارے کا آسرا ختم القریب کے ہے، قریب الختم کے ہے۔ اے کریم آقا ہم سے تیرے بھیجے ہوئے مہمان کی کوئی قدر نہیں ہوئی، مولا ہماری ناقدری کو معاف فرما دے۔ ہم نے رمضان کو بڑے غفلت کے ساتھ گزارا ہے، اے کریم آقا ہمیں ناقدری کی بنا پر محروم نہ فرما۔ مولا نادان سے نادانی ہوا کرتی ہے، نادان محسن نادان کی نادانیوں کو معاف کیا کرتا ہے۔ مولا ہم سارے کے سارے پوری امت نادان بچے سے زیادہ نادان ہے، ہماری نادانی حرکتوں کو معاف فرما دے، ہماری نادانی حرکتوں کو معاف فرما دے، ہماری ماہ مبارک کی ناقدری کو بھی معاف فرما دے، اور ناقدری کی بنا پر مولا ہمیں محروم نہ فرمائیو، مولا محروم نہ فرمائیو، ورنہ ہمارے جیسا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مولا فرشتوں کے سردار نے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں منبر شریف کے قریب بددعا مانگی ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا
اور اپنی مغفرت نہ کرا لی. مولا نبیوں کے سردار نے منبر شریف پر چڑھتے چڑھتے آمین کہہ دی ہے. اے کریمہ کا اس بد دعا کا مستاق بننے سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما دے مولا. پوری حفاظت فرما دے مولا. پوری حفاظت فرما دے. اے کریمہ کا آپ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے مولا. بچے سے غلطی ہو جاتی ہے, بچہ ماں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر معافی مانگتا ہے, ماں کو بھی پیار آ جاتا ہے اور ماں بچے کو گلے سے لگا لیا کرتی ہے. مولا آپ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے. آپ کی رحمتوں سے بہت ہمیں امید وابستہ ہے مولا. آپ ہی نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا مولا. آپ کی رحمتوں سے بہت امید وابستہ ہے. یہ پورا مجمع مولا آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے, اپنے جھولیوں کو پسار کر تجھ سے معافی کی بھیک مانگتا ہے مولا. تیرے در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں جاویں تو کہاں جاویں, مانگے تو کس سے مانگے. آپ ہی نے فرمایا ہے نا اچھے بروں کو معاف کر دیا کرو مولا. آپ سے اچھا کوئی نہیں اور ہم سے برا کوئی نہیں مولا. ہم بروں کو معاف فرما دے مولا, معاف فرما دے مولا, معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کے دفتر پر مولا معافی کا قلم چلا دے. ہمارے گناہوں کے دفتر پر مولا عفو کا قلم چلا دے. ہماری ماہ مبارک کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے. ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہمارے ذکر تلاوت کو قبول فرما, ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما, ہماری سحری کو قبول فرما, ہماری افطاری کو قبول فرما, ہمارے اعتکاف کو قبول فرما, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما مولا. آپ اس ماہ مبارک میں اپنے نیک بندوں کو ایک خاص دولت آپ دیتے ہیں مولا. ہم گنہگاروں کو بھی ہماری جولیاں خالی ہے. ہم غریبوں کو بھی مولا رمضان کی خاص دولت سے مالا مال فرما دیجیے مولا. ہمیں محروم نہ فرمائیو مولا, ہمیں محروم نہ فرمائیو مولا. امت پر نظر کرم فرما دے. امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے مولا. کیا مشرق, کیا مغرب, کیا شمال, کیا جنوب, آپ کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے مولا. امت بہت پیٹی جا رہی ہے اور امت بہت پیسی جا رہی ہے اور امت کا بہت کچمبر کیا جا رہا ہے. امت کے جوانوں کو امت کی عورتوں کے ساتھ اور امت کے معصوم بچوں کے ساتھ کیسے کھیل کھیلے جا رہے ہیں, کیسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں مولا. آپ کی نہ سونے والی آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہے مولا. یہ 15ویں صدی کی کمزور امت ہے, یہ کچے دھاگے سے زیادہ کمزور ہے. یہ آزمائش کے لائق نہیں ہے اور یہ امتحان کے لائق نہیں ہے. یہ تو انگلی پکڑ کر چلا لینے کے قابل ہے مولا. تیرے پیارے حبیب کو اس امت سے بہت محبت تھی. پیارے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے, آپ آیتیں اتارا کرتے تھے. امت کے چور کا ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹا جا رہا تھا, تیرے نبی سر پھرا کر منہ پھرا کر رو رہے تھے. تیرے نبی کو تو امت کے چوروں کے ساتھ بھی اتنی محبت تھی. اے کریمہ کا تجھ کو تیرے نبی کے راتوں کے رونے کا واسطہ, تجھ کو تیرے نبی کے پیٹ پر کے پتھروں کا واسطہ, تجھ کو تیرے نبی کے نواسوں کے کربلا کی شہادت کا واسطہ مولا. تیرے لاڈلی کی لاڈلی امت پر رحم فرما دے مولا. نظر کرم فرما دے مولا, نظر کرم فرما دے. تیری قہر کی آنکھ کو مولا بند فرما دے. غصے غضب کے دروازوں کو بند فرما دے. اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما مولا. تو عدل کرے تو ہم لوٹیا اور تو فضل کرے تو ہم چھوٹیا. آج تک جیے ہیں تیرے ہی فضل سے جیے ہیں, آج تک جیے ہیں تیرے ہی کرم سے جیے ہیں مولا. ہم تو تیرے کرم کے عادی بن چکے ہیں. اس یتیم امت کے ساتھ رحم کا, کرم کا, درگزر کا, عفو کا, یسر کا, سہولت کا معاملہ فرما. امت کے ایمان اور اعمال کی, جان اور مال کی, عزت اور آبرو کی مولا پوری حفاظت فرما.
उम्मत को भी मौला असबाब रहमत और असबाब मगफिरत को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा, असबाब गजब और असबाब लानत को इख्तियार करने से मौला इस उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे मौला, पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे मौला, पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। ए करीमा का हमें रमजान के अनवारात, रमजान की नूरानियत, रमजान की रूहानियत, रमजान के बरकत से मौला हमें माला माल फरमा दे, हमें रमजान के बाद भी रमजान जैसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। तुझको नाराज करने वाले कामों से बचने की तौफीक अता फरमा, तुझको राजी करने वाले कामों को करने की तौफीक अता फरमाइए मौला, नमाजों का एहतमाम करने की और तुझको राजी करने की हमें तौफीक अता फरमाइयो। रमजान के बाद भी हमें रमजान जैसी जिंदगी गुजारना मौला अपने करम से नसीब फरमाइयो मौला। इस बस्ती में अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, इस बस्ती सोनगढ़ को मदीना पाक का नमूना बना दे, यहाँ के बासिंदों को मौला एक एक को कबूल फरमा ले, एक एक घर को सहाबी के घर का नमूना बना दे, एक एक माँ बहन को मौला फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नकल उतारने की तौफीक अता फरमा, एक एक माँ बहन को हजरत सुमैया और हजरत खदीजा और माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नकल उतारते उतारते जिंदगी जीना नसीब फरमा। घर घर में मौला उलमा और सुलहा, दीन के दाई और दीन के शहदाई और बड़े बड़े मसाइक और बड़े बड़े मुस्लिम अपने करम से पैदा फरमा दे। इस खानकाह के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, जहां जहां दुनिया में खानकाह है तमाम को कबूल फरमा ले, एहतिकाफ को कबूल फरमा ले मौला। ये सिलसिला कयामत तक चलता रहे, पनपता रहे, फूलता रहे, फलता रहे, इसकी गैर से शक्लें पैदा फरमा दे, खिदमत करने वालों को कबूल फरमा ले, जिसने जिस लाइन से मौला एहसान का मामला किया है मौला इनको दुनिया आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा दे, बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा दे मौला। हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा दे, हमें भी जिंदा रख तो इस्लाम पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान के साथ हो। हम तमाम को अपने अपने वक्त पर बेइंतहा तेरे कुर्ब वाली, तेरी रजामंदी वाली, तेरी खुशनुदी वाली मौला शहादत वाली प्यारी मौत जिसको मोमिन का तोहफा कहा है, हम तमाम को अपने अपने वक्त पर अता फरमाइयो। तमाम बुरी मौतों से मौला हमारी हिफाजत फरमाइयो, कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से, पुल सिरात की शक्तियों से, मैदान हशर के रुसवाइयों से, हिसाब किताब से हिफाजत फरमाइयो। हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाइयो मौला। ये पूरा मजमा दिन भर का थका हारा रोजदारों का मजमा है, बड़ी उम्मीद के साथ आपकी चौखट पर आता रहता है मौला। ऐ करीमा का आप ही ने पुकारा है ना, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा मौला। आपकी पुकार पर यह सारा मजमा आपकी चौखट पर आ गया है, अपनी झोलियों को पसार चुका है मौला। इस मजमे का एक भी तेरा बंदा या से खाली हाथ वापस न जाए, नामुराद वापस न जाए, एक एक बंदे को नवाज देने का फैसला फरमा दे। पूरे मजमे की मन की मुरादें और इनके दिल में छुपी हुई तमाम जायज तमन्नाओं को अपने फजल से, अपने करम से पूरा फरमा। किसी एक बंदे को यहाँ से खाली हाथ नामुराद वापस न फरमा मौला। हमारी दुआओं को महज अपने फजल और करम से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान के दिन और रमजान की रातों के रोने के सदके में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले मौला, कबूल फरमा ले मौला, कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।